بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. میٹیریل فار فرسٹ پوزیشن ان بورڈ پارٹ 5. آج آپ کے لیے کچھ میٹیریل فزکس کا لایا ہوں, کچھ اسلامیات کا اور کچھ اردو کا. یاد رکھیں کہ یہ جو میرا میٹیریل ہے جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں, اس کو اگر آپ غور سے سن کے اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ آپ کے پیپرز ریئلی ٹاپ میں جائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے میں آ رہا ہوں ورنیئر کیلیپرز. ورنیئر کیلیپر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ بک میں لکھا ہے میں اس بک سے ہٹ کے کچھ آپ کو میٹیریل دینے لگا ہوں, اور یہ آپ کے لیے نئی چیز جو ہے نا اس میں ہوگی. جب یہ لینتھی کوشچن کی شکل میں آئے گا اس وقت میرا میٹیریل آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا. دیکھیے, پہلا بات یہ کہ یہ جو ورنیئر کیلیپر ہے یہ انوینٹ کس نے کی ہے؟ یہ فرینچ میتھمیٹیشین تھا, اس کا نام تھا پیئر ورنیئر, اس کا نام تھا. یاد رکھے, پیئر کا میننگ ہوتا ہے مضبوط اور ورنیئر کا میننگ ہوتا ہے مزید, ایکسٹرا. ٹھیک ہے, یہ 1631 یعنی 1631 اے ڈی میں اس نے انوینٹ کیا تھا. اب یہ دیکھیں, میں پھر بتا رہا ہوں, میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بک میں عام طور پہ اتنی نہیں لکھی ہوئی, میں اس سے ہٹ کے چیزیں دے رہا ہوں. اس کے یوزز کہاں پہ, یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کو یوز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. نمبر 1, میجر ان سائڈ ڈائمینشن. نمبر 2, میجر آؤٹ سائڈ ڈائمینشن. نمبر 3, میجر ڈیپتھ. اور نمبر 4, ڈایامیٹر آف سرکولر آبجیکٹ. ان چیزوں کو میجر کرنے کے لیے ورنیئر کیلیپر یوز ہوتا ہے. ورنیئر کیلیپر کا پرنسپل کیا ہے, اصول کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا پرنسپل ہے کہ پرنسپل آف الائنمنٹ آف لائن سیگمنٹس ٹو ڈیٹرمن دا مور ایکوریٹ ریڈنگ. یہ اس کا پرنسپل ہے. اب آرو کے ورنیئر انسٹرومنٹس. ورنیئر کیلیپر may be used as on microscope, stereotoxic frames and micro manipulations. ان 3 چیزوں میں ورنیئر انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ کسی چیز کی جو گیج ہے وہ کتنی ہو, کتنے گیج کا اگر وہ ہوگا کوئی چیز, تو اس کا جو ہمارا ورنیئر پوائنٹ ہے وہ کتنا ہوگا, اس کا سکیل کتنا ہوگا. دیکھیں, اگر 12 گیج کی وائر ہے نا, اس کی تھکنس ہوگی 1.052 ملی میٹر. اور اگر گیج بڑھ گیا یعنی 16 گیج ہو گیا تو 16 گیج وائر کی جو تھکنس ہے وہ 1.290 mm ہو گیا. اگر 18 گیج ہوگا تو 1.024 mm ہو جائے گا. اس طرح 19 گیج وائر جو ہے اس کا ہو جائے گا 0.9119. آپ ذرا غور کریں اس میں کہ جیسے جیسے گیج بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی جو تھکنس ہے اس کی mm ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. 20 گیج کی ہو جائے گی 0.8128 اور 21 گیج کی ہو جائے گی 0.7231. یاد رکھیں, دا تھکر دا وائر دا لوور دا گیج. اچھا, ایک اور بھی اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو ورنیئر کیلیپر ہے یہ شارٹ لینتھ میجر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کی تقریباً آپ ملی میٹر لے لیں کہ 0 سے لے کر 15 سینٹی میٹر تک ہارڈلی یہ جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے. اس کی اب یہ کوشچن ہے کہ بیسٹ ورنیئر کیلیپر کون سے ہیں. ایک اس کا جو قسم ہے ایمیسی ٹول, پہلی قسم ہے جو بہت اچھی ہے. نمبر 2 ہے انسائز اور نمبر 3 ہے سیف سیڈ. یہ 3 ٹائپس ہیں جو بیسٹ ورنیئر کیلیپرز ہیں. اچھا, ایک ورنیئر کیلیپر ڈیجیٹل بھی ہوتا ہے, اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپر کین بی یوز ٹو میجر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈسٹینسز ایکسٹریملی ایکوریٹلی. بالکل جو ہے نا ایکوریٹلی کے لیے میں استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایکسٹرا انفارمیشن تھی جو بک میں نہیں گیون. اب میں یہ آ رہا ہوں کہ اگر سپوز آپ کے کوشچن آتا ہے کہ فزکس کی ڈیفینیشن لکھیں, میرا اس میں مشورہ یہ کہ آپ جو پیٹ ڈیفینیشن جو ہر بک میں لکھی ہوئی ہے آپ وہ لکھیں, لیکن آپ ایک ڈیفینیشن آپ اپنی بھی دیں. آپ کہیں کہ جو کچھ میں نے فزکس میں پڑھا ہے, جو اتنا کچھ میں نے فزکس پڑھ کے جو میں نے اپنی ایک ڈیفینیشن ایکسٹریکٹ کی ہے وہ یہ ہے. میں 3 ڈیفینیشن آپ کو فزکس کی بول رہا ہوں, آپ ان میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ اٹ از بیسک فزیکل سائنس بیسڈ آن میٹر, موشن
एंड एनर्जी। ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी है कि फिजिक्स स्टडीज बेसिक थिंग्स मूव and the forces that move that make the things move। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। नंबर 3 है the physical forces and phenomena of a particular system is called physics। ये मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं, ये तीनों डेफिनेशन फिजिक्स की हैं। आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन के नाम से। अब इसी तरह अगर केमिस्ट्री है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि केमिस्ट्री को डिफाइन करें, तो देखिए एक डेफिनेशन तो वो है जो आप की बुक में दी है, एफएससी की बुक में भी दी है, मैट्रिक की बुक में भी दी है, वगैरह वगैरह। एक डेफिनेशन वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप उसमें से कोई एक लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन के नाम से कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दूसरी डेफिनेशन आप देंगे, इट इज साइंस टू हेल्प अस डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन आवर वर्ल्ड। और नंबर 3 है, इट इज अ कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको केमिस्ट्री की बताई हैं। तो ये पेपर चेकर पे इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ इस्लामियात के एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है, इसमें अगर आप बुक में जो दिया हुआ है अगर आप वो पढ़ लें और जो मैं आपको मटेरियल देने जा रहा हूँ वो पढ़ेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस होगा। इतना ज़बरदस्त आपको मटेरियल देने जा रहा हूँ अल्लाह की मोहब्बत। देखिए नंबर 1, पहली बात ये कि मोहब्बत हम करते क्यों हैं। अगर हम बच्चे से मोहब्बत करते हैं ना, तो देखिए कि बच्चे से मोहब्बत का मतलब है कि हम उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसकी बोलचाल उसको सिखाना है, उसके कपड़े उसके का ख्याल रखना है, उसकी तरबियत का ख्याल रखना है, तालीम का ख्याल रखना है, उसके खाने का, सेहत का, ये ख्याल रखना कि नाराज़ ना हो, उसका दिल ना दुखे, इसको चोट ना लगे, एक एक चीज़ का हम उसका ख्याल रखते हैं। ये मोहब्बत है बच्चे से। अच्छा, अगर हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, हम उनके पाँव भी दबाते हैं, उन्हें खाना पेश करते हैं, उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हैं, उनके सामने हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, उनकी हम मैक्सिमम हद तक उनकी बातें हम मानते हैं, ये मोहब्बत है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं। बीवी शोहर की फरमाबरदारी करती है, उसके खाने उसके कपड़ों का ख्याल रखती है, और शोहर बीवी के मैक्सिमम मुतालबात पूरे करने की कोशिश करता है, उसे शॉपिंग कराता है, उसे मैक्सिमम हद तक कोई तकलीफ़ नहीं होने देता, उसके नान नफ़का का ख्याल रखता है, उसकी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखने की कोशिश करता है, और अगर वो नाराज़ हो जाए उसको मनाता भी है। तो देखिए ज़रा, हम माँ बाप से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें जना, जबकि गौर करें खुदा ने तो हमें पैदा किया है और हमें जो चीज़ दी है खुदा ने हमें दी, हमारी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखा है। माँ बाप को उसने ज़रिया बनाया है, ठीक है, इसमें माँ बाप का कमाल नहीं है, माँ बाप को उसने सिर्फ ज़रिया बनाया है। हमें रिज़्क़ अल्लाह देता है, नौकरी ज़रिया है, नौकरी खुदा थोड़ी है। डॉक्टर हमें शफा नहीं देता, शफा अल्लाह देता है, डॉक्टर एक ज़रिया है। तो उस अल्लाह से क्यों ना मोहब्बत करें। अब मैं इस पर और भी आता हूँ कि हम अल्लाह से मोहब्बत आखिर क्यों करें। देखें, फिर मैं आऊँगा कि कैसे करें। अल्लाह खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। अगर एक कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता तो हम अपने मालिक को क्यों ना पहचानें। तो अल्लाह ने हमें दिया क्या है, इतना कुछ दिया, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। माँ बाप नेमत दिए, ख़ानदान दिया है नेमत, मालो दौलत दी है नेमत, स्कूल कॉलेज दिए है नेमत, असातिज़ा दिए हैं नेमत, घर की जितनी सहूलियात हैं वो दी हैं नेमत, एसी है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वगैरह वगैरह हर चीज़। हमारा जिस्म, हमारी एक एक चीज़ नेमत है। हमारे अखराजात पूरे करने के जो सोर्सेज है वो भी नेमत है। सेहत नेमत है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर, ना दिल की बीमारी है, ना जिगर की बीमारी है, ना खून की कमी है, ना मसाने का मसला है। एक एक चीज़ तो हमारी पूरी है, ना कैंसर है और ना मिर्गी हमें। और अगर अल्लाह ने हमें बीमारी दे भी दी तो उसको हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दिया, सवाब ही सवाब, जन्नत ही जन्नत। आंखें दी है नेमत, अंधों से पूछे ज़रा, आंखों की कदर पूछे। कान दी है नेमत, बहरों से पूछे। हाथ दी है नेमत, अपाहज से उसकी कदर पूछे। ज़ुबान दी है नेमत, गूंगे से पूछे। दिमाग दी है नेमत, किसी पागल से पूछे। अज़ाब पूरे दिए, लंगड़ा नहीं बनाया, 2 टांगे दी हैं, एक टांगे वाले से उसकी कदर तो पूछे 2 टांगों की।
ہاتھ دو دیے، ایک ہاتھ والے سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو. ہر سانس نعمت ہے. دما کے مریض سے پوچھ کے دیکھ لیں ہمارا سانس کتنی بڑی نعمت ہے. نظام ہاضمہ نعمت ہے. قبض اور پیچش کے مریضوں سے اس کی قدر پوچھیں. گردے دیے نعمت. ڈائلاسس والوں سے ذرا پوچھیں نا گردے کی قدر کتنی ہے. گھر نعمت ہے. گھر والے نعمت ہے. ذرا جھونپڑے والوں سے پوچھیں کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. صاف پانی کتنی بڑی نعمت ہے. افریقہ میں جا کے ذرا حال دیکھیں. تو یہ سب چیزیں نعمتیں گنوائیں کہ یہ اللہ کی نعمت، اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس نے ہر چیز ہمیں سہولیات دی ہیں. تو پھر محبت کریں کیسے؟ اسے خوش کرنا ہے. جس شے سے منع کرے رک جائیں، جس شے کا حکم کرے وہ ہم کریں. اس کی نافرمانی نہیں کرنی. اس کے بندوں کو بھی خوش کرنا، اس کے محبوب کو بھی خوش کرنا ہے، اس کی مخلوق کو خوش کرنا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کسی کو نقصان پہنچے. ہم اس کے جانور سے بھی محبت کریں گے، چونٹیوں سے بھی محبت کریں گے، اس کی ہر مخلوق سے محبت کریں گے. جانوروں کے لیے پانی کا بھی انتظام کریں گے، دانے کا بھی انتظام کریں گے، چارے کا بھی انتظام کریں گے. اور ہم نے سر اسی کے سامنے جھکانا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی سے ہم نے لو لگانی ہے، اسی کو رب العالمین اور احکم الحاکمین ہم نے ماننا ہے. اور اس کے محبوب پر درود و سلام کی بارشیں کریں گے. یہی ہماری محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے. حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ لکھیں گے، یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی. اب آخری چیز، اگر آپ فرض کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ نے خط لکھا ہے آپ کی امی کو، بالکل دو چار ظاہر بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، ان کو جو ہے یعنی یورک ایسڈ بھی ہے، ان کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے، ان کی کمزوری بھی ہے اور قبض بھی ان کو رہتی ہے. تو آپ نے ان کو یعنی لیٹر لکھنا ہے اپنے ابو کو کہ آپ اپنی امی کی صحت کے بارے میں نا. دیکھیے اگر آپ کوئی بھی لیٹر پڑھتے ہیں وہاں پہ یہی کہ جنہیں آپ نے لیٹر لکھا اس میں لکھا ہوگا کہ آپ اپنی امی کی طبیعت، میں نے پتہ چلا کہ خراب ہے، ان کو کافی سارے ایشوز ہیں، تو کائنڈلی ان کی صحت کا خیال رکھے اور میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. دو چار باتیں لکھ کے خط ختم کیا ہوتا ہے. آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے؟ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ابا جان امی کی بیماریوں کا سن کے مجھے ظاہرہ بہت افسوس ہے، پریشانی ہے مجھے. میں اسی طرح ہر وقت میں ٹینشن میں ہوتا ہوں اور اسی ٹینشن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. یہاں پہ ڈاکٹر عمران بہت مشہور ڈاکٹر ہے اور میں ان کے پاس گیا ہوں. ان سے میں نے جا کے بات کی ہے تو ان کے امی کی جتنی بھی مطلب ایشوز ہیں سارے میں نے ڈسکس کیے وہاں جا کے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے میڈیسن تجویز کی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے کہ امی کی نا کمزوری بہت زیادہ، ان کو ویکنس بہت زیادہ. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ میں کوئی ملٹی وائٹامن گولیاں جو ہے نا ٹیبلٹس ان کو دوں. اور اگر لائسووٹ سیرپ انہوں نے تجویز کیا کہ لائسووٹ سیرپ بہت اچھا ہے، اگر میں یہ ان کو دیتا ہوں تو اس سے ان کی جو ویکنس ہے وہ دنوں میں دور ہو جائے گی. اور ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا کہ ان کو فروٹ جو بھی موسم کے لحاظ سے، جیسے آج کل ایپل کا سیزن ہے تو ایپل کا جوس ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دیں. اور ان کو چونکہ یورک ایسڈ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے زائلورک 300 mg کا مشورہ دیا ہے کہ 300 mg زائلورک ان کو دیں. روز کی ایک ٹیبلٹ وہ کھائیں گی. اور ان کو جو کچھ ایسی چیزیں انہوں نے منع کی ہیں، مثلا انہوں نے کہا کہ بڑا گوشت بالکل نہیں کھانا، پالک بالکل نہیں کھانی، چنے کی دال بالکل نہیں کھانی، چاول بالکل نہیں کھانے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ادرک ہے اس کو آپ سالن کے اوپر ڈال کے آپ کھائیں. اور چکن آپ لے سکتے ہیں لیکن بہت کم. فش آپ کھا سکتے ہیں، پیاز وغیرہ کھا سکتے ہیں. سبزیوں کو زیادہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ بڑا گوشت اور چھوٹے گوشت سے بھی جتنا ایوائڈ کر سکے وہ کریں. اور پھر یہ کہ ان کو چونکہ خون کی کمی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے فیفولوٹ کا مشورہ دیا کہ فیفولوٹ جو ہے نا آپ ان کو دیں. یہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تربوز جو ہے نا ان کو روز کا روز ساتھ ساتھ آپ کھلا سکیں، اس سے بھی آپ کی جو خون کی کمی ہے، ڈیفیشنسی، وہ بہت جلدی پوری ہو جائے گی. اور تیسرا یہ تھا ان کا چونکہ قبض ہے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے لیگزوبران اور کریمافن جو ہے نا انہوں نے تجویز کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ گنے کا جوس بھی آپ روز کا 2 گلاس کم از کم دیں، اس سے ان کی قبض دور ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے کہا کہ دہی کے اندر آپ اس بغل کا چھلکا ڈال کے روز کا روز آپ اپنی امی کو نا وہ دیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور جو اپنی امی کو جو سر درد رہتا ہے اس کے لیے انہوں نے پیناڈول تجویز کیا ہے. تو اس طرح آپ نے مختلف بیماریوں کے ساتھ آپ نے سجیشن بھی دینی ہے کہ یہ میڈیسنز ہے جو آپ یوز کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. تو یہی میرا ایک ٹارگٹ جا رہا ہے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو نئے سے نئی اور بہترین سے بہترین میٹیریل پرووائڈ کر رہا ہوں.
میں آپ سے یعنی یہ کہوں گا کہ میری اس جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو غور سے سن کے اس کو نوٹ کریں اور اپنی ایگزام میں اس کو اپلائی کریں. انشاءاللہ جب پیپر چیک کے بعد آپ کے پیپر جائیں گے وہ واقعی وہ آپ بہت حیران ہوگا کہ اس لیول کا بچہ اتنے اعلیٰ ٹائپ کا جو اتنے اچھے سٹینڈرڈ کا لکھتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.